ہمیں یعنی میں سوچتا ہوں کہ اللہ ہم کتنا اور گریں گے. یہ جس ایک آدمی نے فیصلہ کیا ان چوروں کو مسلط کرنے کا، ہمارے سے یہ چور ہضم کروانے میں ہم کتنا اور نیچے گریں گے. کیا کیا نہیں ہوا کہ گندی ویڈیوز، کوئی آڈیوز نکل رہی ہیں، بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں، سارے سوشل میڈیا پہ گند دیکھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. فرواز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، کہتے ہیں نا کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بالآخر آج رات 12:30 بجے گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پرویز الہی تب تک وزارت اعلیٰ کے جو ہے وہ فرائض سر انجام دیتے رہیں گے جب تک کہ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہو جاتا. تو ناظرین، واضح رہے کہ اس حوالے سے پنجاب اور وفاق کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی، تاہم اس وقت ظاہری طور پہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جنگ تھم گئی ہے یا اس میں کشیدگی میں کچھ کمی آئے گی، لیکن ایسا نہیں ہے، اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور کل معاملہ اور زیادہ کشیدہ ہو جائے گا، کیونکہ اس حوالے سے جو ہے وہ چودھری پرویز الہی نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ گورنر کے ان احکامات، اس آرڈر، اس ڈی نوٹیفائی کرنے کے اور آرڈر کو، نوٹیفیکیشن کو نہیں مانتا. اور دوسری جانب جو ہے وہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ یہ ہم نہیں مانیں گے اور ہم نہیں مانتے، اور یہ پی ڈی ایم کی سیاست میں ہوتا ہوگا، لیکن یہاں ایسا نہیں چلے گا. اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی تڑی دی ہے کہ انہوں نے تڑی نہیں دی ہے بلکہ انہوں نے صدر کو ایک لیٹر بھی ارسال کر دیا ہے جس میں انہیں کہا گیا ہے کہ جو گورنر پنجاب ہیں وہ مسلسل غیر آئینی اقدامات کر رہے ہیں، اور اس لیے آپ سے التماس کی جاتی ہے کہ گورنر پنجاب کو برطرف کیا جائے. اس کے ساتھ ناظرین ایک پورا طویل متن ہے، اور جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں، پی ٹی آئی ہے. تو بہرحال انہوں نے جو ہے وہ بالکل صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اب جھگڑا بڑھے گا اور معاملات اب بہت آگے تک جائیں گے. اب آگے تک کہاں تک جائیں گے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ معاملات صبح پنجاب ہائی کورٹ جائے گا اور لاہور ہائی کورٹ جائے گا، اور اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہوگا اب یہ پتہ نہیں ہے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تاہم گورنر کی طرف سے ڈی نوٹیفائی کرنے والے جو آرڈر میں جو لکھا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلی کی اکثریت جو ہے وہ اس کو برقرار نہیں رکھ سکے، اور وہ اکثریت کھو چکے تھے، اور انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا گیا تھا. تاہم وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہے وہ ان احکامات کو نہیں مانا، اور ووٹ آف کانفیڈنس نہ لے کر جو ہے وہ صریحاً آئین کے آرٹیکل 130 کی سب سیکشن 7 کی خلاف ورزی کی ہے، جس پر انہیں ڈی نوٹیفائی کیا جا رہا ہے. تو بہرحال ناظرین، اس وقت میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ایک عجیب سی کشیدگی چل رہی ہے، ایک عجیب سی جنگ چھڑی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں ایک غیر یقینی کسی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس صورتحال کو عمران خان بہت انجوائے کر رہا ہے. ناظرین، اس کے علاوہ اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں، پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہے وہ اس کے بعد، یعنی ڈی نوٹیفائی کیے جانے کے بعد پر اپنا آصف زرداری صاحب نے چودھری شجاعت سے بھی ملاقات کی، اور نئے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے تفصیلی مشاورت کی گئی ہے، اور نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا اس پر بھی مشاورت کی گئی. اس دوران شہباز شریف اور نواز شریف سے بھی ٹیلی فونک مشاورت کی گئی، اور تمام امور پر تفصیل سے بات کی گئی. ناظرین، یہ معاملہ یہاں تک رکنے والا نہیں ہے، یہ معاملہ کہاں جائے گا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہاں میں آپ کو اتنا بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ کرداروں کی طرف سے بھرپور کوشش کی گئی تھی کہ اس معاملے کو روکا جائے. ناظرین، جیسا کہ اس سے پہلے والے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کی طرف سے ایک خاص ایلچی کو پنڈی بھیجا گیا تھا، اور مطلب ابابیل بھی ایسا تھا وہ کہ جس کی اندر تک پہنچ تھی، اور اس نے وہاں پہ جا کے اور اس معاملے کو ٹالنے کی بہت کوشش کی، اور انہوں نے بھی ایک یقین دہانی کرا دی. اب یقین دہانی انہوں نے کیوں کروائی، کس بنیاد پہ کروائی، یہ ان کو پتا ہوگا. ناظرین، اس سے پہلے والے ایک ویلاگ میں آپ کو واضح طور پر بتا چکا ہوں کہ عمران خان نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پنڈی کی طرف ایک خاص اپنا ایک ایلچی بھیجا تھا، یعنی خاص اپنا ابابیل بھیجا تھا،
جس کی اسٹیبلشمنٹ میں اندر تک رسائی تھی، اور اس نے جا کے موجودہ صورتحال کو ٹالنے کے لیے ریکویسٹ کی، اور ان کی طرف سے ایک یقین دہانی بھی کرائی گئی تھی کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے جتنا ہم سے ہو سکا۔ تو ناظرین، آخری وقت تک عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیتے رہے، اور یہاں تک میں آج آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آصف زرداری پر دباؤ بھی بڑھایا گیا، اور آصف زرداری نے کل جو گزشتہ روز جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو فون کر کے اور ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو پروسیس تھا اس کو رکوا دیا تھا۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس کو مزید نہیں رکوا سکتے، تاہم اگر آپ کورٹ میں چلے جاتے ہیں یا پھر جو ہے وہ اپنا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اپنا نو کانفیڈنس موشن ہے، اگر وہ ٹیبل کر دیتے ہیں تو ایسی صورتحال میں شاید ہم پیچھے تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ بصورت دیگر میں صرف کل رات تک ہی روک سکتا ہوں۔ تو ناظرین، آج سارا دن مشاورت چلتی رہی، سارا دن مذاکرات چلتے رہے، اور طویل مشاورت اور تمام قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا، اور اس کو وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ ملک میں ایک عجیب غیر یقینی کسی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، اور اس بے یقینی کی صورتحال کو پیدا کرنے میں عمران خان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ناظرین، عمران خان کو جب سے جو ہے وہ اقتدار سے ہٹایا گیا ہے، تب سے اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر تباہی کے دہانے پر ہے، پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے، پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، اور پاکستان تباہ ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان کو ہمارے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، پاکستان کو نئے انتخابات کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ مطلب اس سے ہٹ کر عمران خان نے کوئی بات نہیں کی، اور عمران خان کا یہ لب و لہجہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا پرویز مشرف کے آخری ایام میں اور پرویز مشرف کی آخری اسپیچ میں تھا۔ ناظرین دیکھیں، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ کبھی کبھی کچھ الفاظ کچھ الفاظ اور کچھ فیصلے اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سپریم کورٹ کا صرف ایک فیصلہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کی طرف سے دی جانے والی رولنگ، یعنی وہ جو کاف لیگ کے اراکین کے یا کاف لیگ کے ووٹوں سے متعلق تھی، اس پر سپریم کورٹ نے جو ڈیسیشن دیا تھا، یعنی اس نے سارے کا سارا اختیار جو تھا پارلیمان کا، وہ پارلیمانی پارٹی کے سپرد کر دیا تھا۔ یعنی ایک پارٹی کے اندر جو ہے وہ جو بیلنس تھا، جو ایک توازن تھا، اس توازن کو مکمل طور پر بگاڑ کے رکھ دیا۔ اب یہ کس کے دباؤ پہ ہوا، کیوں ہوا، یہ آپ بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ تاہم جو ہے اس کے بعد کیا ہوا، ایک ایسا فیصلہ آیا جو اس سال کا تو نہیں بلکہ میں اس صدی کا یا اس دہائی کا جو مسخ ترین اور سیاہ ترین اور ایک جو ہے وہ ایک فیصلہ تصور کرتا ہوں، کیونکہ اس ایک فیصلے نے ملک کی معیشت کو برباد کر دیا، اس ایک فیصلے نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا، اس ایک فیصلے نے پورے پولیٹیکل کلچر کو برباد کر دیا۔ یعنی حد دیکھیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے علاوہ سپریم کورٹ کے علاوہ سارے ادارے ایک شخص کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اور وہ شخص سب کا چہیتا، اور کل کا چہیتا، آج بھی چہیتا، ابھی تک چہیتا، یعنی اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، باقی جو جی میں آئے وہ کرتے پھرے۔ تو بہرحال جو ہے عمران خان جس طرح میں ایک ٹی وی چینل پہ دیکھ رہا تھا، ایک بہت اچھے رپورٹ تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آج عمران خان گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیتے، اگر ایک باقاعدہ نظر آنے والا کراؤڈ کر لیتے، یعنی 1500 لوگوں سے بڑھ کر اگر لوگ ہوتے وہاں پر، تو شاید آج جس طرح ڈی نوٹیفائی کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کو، اس طرح نہ ہوتا۔ تو ناظرین، اس سے پہلے جو ہے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ گورنر کا جو بھی لیٹر آیا ہے، جو دونوں لیٹر آئے ہیں، وہ میلا فائڈ ہے، یعنی بدنیتی پر مبنی ہے، جبکہ میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ 209 کی بات کر رہے ہیں اور میں 209A کی بات کر رہا ہوں، اور میں 235 کی بات کر رہا ہوں، رولز کی، آئین کے آرٹیکلز کی نہیں، یہ اسمبلی رولز کی۔ اور انہوں نے کہا کہ میں اسمبلی رولز کا پابند ہوں، اور میں کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہوں، اور اس ہاؤس کی عزت اور وقار کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی، اور تحریک عدم اعتماد ہر صورت میں پیش ہوگی۔
اور اس میں ایک پروسیس لگے گا, ایک ٹائم لگے گا, یعنی یقیناً 3 دن اور 7 دن کا ٹائم ہوتا ہے. تو اس سارے ٹائم میں اسی کے بیچ میں, یعنی یہ جنوری کے جو فرسٹ ویک آئے گا اس کے اینڈ تک جا کے یہ معاملہ ایک طرف ہوگا. تو ناظرین, اس کے علاوہ آج عمران خان نے بھی جو ہے وہ گورنر ہاؤس کے باہر جو ایک عالی شان قسم کا سونامی تھا, ایک سمندر امنڈ آیا تھا لوگوں کا, اور مطلب اب پتا چلا نا کہ وقت کیا کرتا ہے, وقت کس طرح دکھاتا ہے. اور عمران خان نے 2-4 جلسے دیکھ لیے تھے اور وہ سمجھ رہا تھا کہ میں بہت بڑی چیز ہو گیا ہوں. تو بہرحال آج عمران خان نے بھی وہاں جلسہ کیا, اور اس جلسے میں وہی پرانی بات, وہی پرانی کیسٹ, وہی پرانی ٹیپ چلا دی, اور سمجھیں کہ عمران خان وہی ہے. ہاں, تاہم ایک چیز انہوں نے ڈیفرنٹ ضرور کی. ایک آدمی, وہ ایک آدمی کون تھا, وہ ایک آدمی کون ہے, وہ ایک آدمی کہاں ہے, وہ ایک آدمی کیوں ہے, وہ ایک آدمی کیسا ہے, وہ ایک آدمی کیا ہے. ایک آدمی, ایک آدمی, ایک آدمی, اور وہ کون تھا جس کو ارشد شریف شہید کہتا تھا؟ وہ کون تھا؟ وہ ایک آدمی, وہ ایک آدمی وہ فیصلہ کر بیٹھا تھا کہ جناب میں نے اس پارٹی کو ختم کرنا ہے. مطلب اس کی جو اسپیچ تھی وہ یہیں پر ہی مشتمل تھی کہ ایک آدمی نے, یہ پتہ ہے ایک آدمی اس لیے کہ چودھری پرویز الہی نے عمران خان کو واضح طور پر کہا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ہمارے محسن ہیں, اور آپ نے مجھے اپنے برابر میں بٹھا کر جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ آپ نے بدتمیزی کی, آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ہمارے سامنے بیٹھ کر گالیاں دیں, اور ہم محسن, آپ محسن کش ہو سکتے ہیں, ہم محسن کش نہیں ہیں. تو بہرحال ناظرین, اس وقت آئین کا اپنا جو اس وقت صورتحال ہے, جس طرح میں نے کہا کہ آئین کی جو ایک فیصلے نے, سپریم کورٹ کے ایک فیصلے نے, یعنی اس فیصلے میں جج صاحبان نے ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی, آئین کی شکوں کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی, اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کی کوشش کی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سیاسی جو بھونچال آیا, جو سیاسی طوفان آیا, اس نے ہر طرف تباہی مچا کے رکھ دیے, اور یہ پتہ نہیں کب تک ہوگا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہوئے اس کیس کو ریویو کرے, اور ریویو کر کے اور اس معاملے کو ایک طرف نمٹائے. اس طرح صورتحال بہتر نہیں ہوگی. تو ناظرین, جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ آج آصف زرداری کو واضح طور پر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پرسوں کہا گیا تھا, تاہم آج آصف زرداری نے انکار کر دیا, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے جو اس وقت غیر ملکی دورے پر ہیں, انہوں نے بھی وہاں ایک جو ہے وہ کسی نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے انہوں نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ تو غیر سیاسی ہو چکی ہے, تاہم شاید ہو چکی ہے, تاہم کچھ کردار اب بھی باقی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ میں کھلواڑ جنہوں نے مچا رکھا ہے. تو بہرحال اس وقت جو ہے وہ صورتحال کل کا پتہ چلے گا. دیکھتے ہیں کہ کل اسمبلی سیشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. کل دیکھنا ہے کہ یہ معاملہ ہائی کورٹ پہنچتا ہے یا ڈائریکٹ سپریم کورٹ پہنچتا ہے. یہ تو ظاہر کل کا مطلب آج ہی ہوگا, کیونکہ اس وقت 3:15 بجے میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں, تو یقیناً صبح ہی ہوگا کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے, کہاں جاتا ہے, کہاں نہیں جاتا. بہرحال سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کاف لیگ نے بھی جو ہے وہ اراکین اسمبلی کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے جس طرح جو ہے وہ اپنے ایک رہنما کو, ان کا نام میرے ذہن پہ نہیں آ رہا, ان کو جس طرح ہٹا دیا ہے, اور چیئرمین سینٹ کو بھی جو ہے وہ لیٹر لکھ دیا ہے. تو اس طرح اگر دیگر اراکین اسمبلی بھی اسی طرح کی روش اختیار کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ طارق بشیر چیمہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ایسے لیٹرز لکھتے جائیں گے, اور پھر لوگ ڈی سیٹ ہوتے جائیں گے, اور پھر ضمنی انتخابات ہوں گے, پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. تو بہرحال ناظرین, اس وقت ملک کو استحکام کی ضرورت ہے, ملک کو معاشی استحکام کی ضرورت ہے, اور ملک کو بچانے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم نے آج عقل کے ناخن نہیں لیے, اگر عمران اپنے ایجنڈا پر برقرار رہا, تو اس ملک کو برباد ہونے سے بچانا شاید پھر کل بہت دیر ہو جائے. تو جس طرح آج آپ نے دیکھا کہ ایک انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کو -20 سے کم کر کے CCC+ کر دیا ہے. یعنی اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر پر وزن بڑھے گا اور وزن رہے گا, اور کیونکہ جو ہے وہ سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے
پاکستان کا جو بجٹ کا سسٹم ہے، جو ٹیکس کلیکشن کا سسٹم ہے، جو بجلی کے بلوں کی کلیکشن کا سسٹم ہے، سارے کا سارا سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. تو ایسی صورتحال میں پاکستان دباؤ کا شکار رہے گا. تو بہرحال ناظرین، اللہ خیر کرے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے وطن عزیز کے لیے دعا کریں، اور وہ جو جن کے من میں یہ خواہش ہے کہ پاکستان سری لنکا بنے گا، ان کے منہ میں خاک. پاکستان ایسا نہیں بنے گا، کیونکہ پاکستان فقیروں کی سرزمین ہے، پاکستان اولیاؤں کی سرزمین ہے، پاکستان درویشوں کی سرزمین ہے، پاکستان انٹلیکچوئلز کی سرزمین ہے، پاکستان جو ہے صوفیوں کی سرزمین ہے. پاکستان میں بڑے بڑے دماغ بھی ہیں، اور اس دنیا کا دماغ رکھنے والے بھی ہیں، اور اس دنیا تک تعلق رکھنے والے بھی ہیں. اور یہ آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ آپ وہی ہیں جو درگاہوں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں. یاد ہے نا؟ یہ تصویر دیکھ لیں، اس وقت نیچے تصویر نظر آ رہی ہوگی. اس کی میں ویڈیو ابھی نہیں چلا رہا، کیونکہ ابھی یہ ٹائم نہیں ہے، ٹائم بہت اوور ہو چکا ہے، رات کے 3:15 ہو چکے ہیں. تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ آج بلاخر وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے صورتحال کون سا نیا رخ اختیار کرتی ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.